السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، مولانا محمود مدنی کا بڑا اہم بیان منظر عام پر آ گیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اگر حالات موافق ہو تو بے قابو ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر ناموافق ہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جانے کا جواز نہیں۔ ہمارا راستہ طوفان، پہاڑ یا دریا نہیں روکتے۔ ہم نے اس ملک کو شعوری فیصلے کے تحت اپنا وطن چنا ہے، یہ کسی غلطی یا بھول کا نتیجہ نہیں۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ چاہے مرکز کی حکومت ہو یا صوبوں کی حکومت، یعنی کیندر سرکار ہو یا راجیہ سرکار ہو، سب کے ساتھ انصاف ہو، برابری ہو، عزت و تشخص محفوظ رہے، اور کسی بھی قوم کی برتری کو فروغ نہ دیا جائے۔ دستور کی پامالی ہمیں کسی صورت قبول نہیں۔ ناظرین، آج جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر نئی دہلی کے مدنی ہال میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے تنظیمی فعالیت کو مزید مستحکم اور مؤثر بنانے کے لیے جدید ایپ ممبرشپ سسٹم کا افتتاح کیا ہے۔ یہ پلے اسٹور پر JUH ممبرشپ ڈرائیو کے نام سے دستیاب ہے، جو جمعیت کے ممبرشپ ٹرم 2024 تا 27 کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ مطلع کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے ممبرشپ کے عمل کو مزید آسان، مربوط اور شفاف بنایا جائے گا۔ اس موقع پر ایک اہم تقریب منعقد کی گئی، جس میں صدر جمعیت علماء ہند کے علاوہ جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی اور سیکریٹری مولانا نیاز احمد فاروقی ایڈوکیٹ بھی شریک تھے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے اپنے کلیدی خطاب میں کہا کہ کسی بھی قوم کے لیے، چاہے وہ اکثریت میں ہو یا اقلیت میں، ایک مضبوط تنظیمی ڈھانچہ ناگزیر ہوتا ہے۔ تنظیم کا بنیادی مقصد صرف اپنے تشخص کا تحفظ ہی نہیں، بلکہ مستقبل کی راہ متعین کر کے اسے عملی جامہ پہنانا بھی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جمعیت علماء ہند بدلتے حالات میں مزید پرعزم ہے اور اس کے جوش و ولولے میں اضافہ ہوا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ وہی قوم کامیابی حاصل کرتی ہے جو اپنے اہداف کے حصول کے لیے منظم انداز میں کام کرتی ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہو، حوصلہ اور مستقل مزاجی ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگرچہ موجودہ دور میں کئی چیلنج درپیش ہے، مگر دانشمندانہ حکمت عملی، طویل المدتی پالیسی اور مسلسل جدوجہد کے ذریعے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوستو، میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں مولانا محمود مدنی نے کہا کہ دستور ہند کی پاسداری اور تمام اقوام کے لیے مساوی حقوق کی حفاظت ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ کسی بھی قوم کی بالادستی قابل قبول نہیں، اور عدل و انصاف کا قیام ہی جمہوریت کی اصل روح ہے۔ مولانا مدنی نے مزید کہا کہ خدشات اور توقعات زندگی کا حصہ ہے، ہمیں حوصلہ نہیں کھونا چاہیے۔ اگر حالات موافق ہو تو بے قابو ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر ناموافق ہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جانے کا جواز نہیں۔ ہمارا راستہ طوفان، پہاڑ یا دریا نہیں روکتے۔ ہم نے اس ملک کو شعوری فیصلے کے تحت اپنا وطن چنا ہے، یہ کسی غلطی یا بھول کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ چاہے مرکز کی حکومت ہو یا صوبوں کی، سب کے ساتھ انصاف ہو، برابری ہو، عزت و تشخص محفوظ رہے، اور کسی بھی قوم کی برتری کو فروغ نہ دیا جائے۔ دستور کی پامالی ہمیں کسی صورت قبول نہیں۔ دستور کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنایا جانا چاہیے۔ مولانا مدنی نے اس بات پر زور دیا کہ جمعیت علماء کا مطلب صرف علماء کی تنظیم نہیں، بلکہ اس میں تمام طبقات کو شامل ہونا چاہیے۔ کئی ایسے شعبے ہیں جہاں مزید بہتری کی ضرورت ہے اور جہاں پیشہ ورانہ مہارت کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ اسی لیے تعلیم یافتہ نوجوانوں اور پروفیشنل افراد کو تنظیم سے یعنی جمعیت سے جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ مولانا مدنی نے وضاحت کی کہ ممبرشپ کی روایتی طریقہ کار کو برقرار رکھتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے ایک F20 ممبرشپ متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ سسٹم پچھلی مدت میں بھی موجود تھا، مگر اس بار اسے مزید منظم اور مؤثر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ ٹرم میں جمعیت علماء ہند کے 6800 لوکل یونٹس تھی، جبکہ 20 سال قبل یہ تعداد صرف 1700 تھی۔ اسی طرح ممبرشپ 1.5 ملین سے بڑھ کر 11 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس بار تنظیم نے کم از کم 11,000 حقیقی یونٹیں قائم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، مگر مقصد صرف تعداد میں اضافہ نہیں،
بلکہ ایسی یونٹوں کا قیام ہے جو عملی طور پر تعلیمی، سماجی اور تربیتی منصوبے نافذ کرے۔ مولانا مدنی نے بتایا کہ اس کوچنگ کے ساتھ یوتھ ٹریننگ مکاتب، پرائمری اسکولنگ اور لوکل سطح پر جن وکاس جیسے پروگرام پہلے ہی 98 دیہاتوں میں کامیابی کے ساتھ نافذ کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ تنظیم کا اصل مقصد محض ممبرشپ میں اضافہ نہیں بلکہ ایک متحرک، فعال اور عملی جدوجہد کرنے والی جماعت کی تشکیل ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ عملی میدان میں کام کرے۔ یہ بہت اچھا قدم ہے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور سبھی مسلمانوں کو جمعیت کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے مکمل حفاظت فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دے جائیں اور اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔